ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا، دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے. تو اس نے بھی فوری طور پہ، یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے. ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں. یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض. تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو میری بیعت کریں. یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی. یہ بیعت حلف ہوتا تھا. حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے، اس کا متبادل لفظ. تو کہا بیعت کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبی میں، چونکہ پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے. ہن اللہ خیر کرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر، تو جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے. اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کاٹ پائے. کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کے بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھپھی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے. بہت زیرک آدمی تھے. یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا، یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ نہیں. کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے، تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا، زبردستی بیعت کرنے کا کہا، تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے. امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو. اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں. تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا. جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے. اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ. وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان. وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے. انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے. یہ کہہ کے امام حسین باہر نکلے. اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے. جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز
ہاں ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے، ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے ایم پی جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%، یہ لکھ لیں بات۔ ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنا اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، یہاں بنی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں، امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے، اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ ہی جاتی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکیں، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے، اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے، اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روضہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی، جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے، انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین، 3 بوریوں میں۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے، بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں، یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے، ابھی حالات نہیں، اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے۔ لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہیں تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا۔